السلام علیکم ناظرین، ادبی رنگ ٹی وی کے پروگرام آج پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حرمت ملک۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک لے کر آتے ہیں اور اس پہ ہم ڈسکشنز کرتے ہیں، اس کے کچھ اگر پرابلمز والا ٹاپک ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ سلوشنز آپ کو بتاتے ہیں۔ اسی طرح سے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بڑا توجہ کا حامل ہے اور بڑا اہم موضوع ہم آپ کے لے کر آئے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ARY ڈیجیٹل کے مقبولیت کو چھوتے ہوئے ڈرامہ میرے پاس تم ہو۔ اس ڈرامہ میں کچھ ایسا کانٹینٹ، کچھ ایسا تھیم، کچھ ایسی چیزیں آن ایئر کی جا رہی ہیں جو کہ ہماری اخلاقیات کے خلاف ہیں۔ ہمارا معاشرے میں بڑھتی ہوئی جو برائیاں ہیں وہ اس کو زیادہ فروغ دینے کے کام آ رہا ہے وہ ڈرامہ۔ تو آج ہم اس ڈرامے میں بات کریں گے کہ آخر اس ڈرامے میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو زیادہ مقبولیت کی طرف بھی جا رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ ڈرامہ جو ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہیں نہ کہیں برائیوں کو زیادہ برائیاں جنم بھی لے رہی ہیں اور کسی حد تک جو ہے اس کو فروغ دینے کے بھی کام آ رہا ہے وہ ڈرامہ۔ ناظرین، ڈرامے کا پہلے میں آپ کو سٹوری بتاتی چلوں۔ سٹوری یہ ہے کہ ایک آدمی ہے اس کے اندر جس کا نام دانش نامی ایک شخص ہے جو کہ بہت آنیسٹ اور بہت سمپل سا ایک انسان ہے جس کی جو ہے گورنمنٹ جاب کرتا ہے، وہ اس کی تنخواہ تقریباً 48,000 ہوتی ہے۔ اسی کی طرح اس کی جو زندگی ہے وہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ اس کی بیوی مہوش اور اس کا بیٹا جو ہے وہ رومی اس کا نام ہے۔ ان کی زندگی بہت خوشگوار اور بہت پرسکون گزر رہی ہوتی ہے۔ اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایک دوست ہوتی ہے جو کہ بہت ہائی سوسائٹی سے بلانگ کرتی ہے۔ وہ اس کو ہمیشہ یہ ریئلائز کرواتی رہتی ہے کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ تمہاری خواہشات پوری نہیں کر سکتا، تم ایک اچھا شوہر ڈیزرو کرتی تھی، تمہارے شوہر کو تمہارا خیال نہیں ہے کہ یہ تمہارا لیونگ سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ اس طرح سے وہ اس کا جو ہے نا کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں یہ بات ڈالتی رہتی ہے۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ اس کے دوست کے بھائی کی شادی ہوتی ہے اور جب مہوش اس کی شادی پر جاتی ہے تو وہاں پر اس کی ملاقات شہوار سے ہوتی ہے۔ شہوار انوشے جو اس کی فرینڈ ہے اس کا دوست ہوتا ہے۔ شہوار جو ہے اس پہ اور زیادہ اس کو ریئلائز کرواتا ہے کہ تمہارا شوہر تمہاری خواہشات پوری نہیں کر سکتا یا پھر تم یہ ڈیزرو نہیں کرتی، تم ایک اچھا لیونگ سٹینڈرڈ اور ایک اچھا لائف پارٹنر ڈیزرو کرتی ہو، تمہارے شوہر کی تنخواہ بہت کم ہے۔ اس طرح کی چیزیں جب اسے زیادہ سننے کو ملتی ہیں تو اس کے بھی مائنڈ میں کہیں نہ کہیں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہوگا کہ میرا شوہر میرے قابل نہیں ہے یا وہ میری خواہشات پوری نہیں کر رہا، وہ دانستہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ لیکن جہاں تک اس کے شوہر کا سوال ہے تو وہ بہت محبت کرنے والا اور بہت سنسیئر اس کے ساتھ ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی تربیت کے خلاف جا کر، اپنی نیچر کے خلاف جا کر رشوت لینا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ میری بیوی کی خواہشات پوری ہو سکے۔ میری بیوی اگر مجھ سے خوش نہیں ہے یا پھر اس کا مائنڈ میں یہ چیزیں آ رہی ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے وہ مجبوراً یہ قدم اٹھاتا ہے کہ وہ رشوت لینا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ لیکن رشوت لے کر بھی کہیں نہ کہیں اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ شہوار اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اسے کہتا ہے کہ آپ میرے آفس میں جاب کر لو اور میں جو ہے آپ کو سیلری دوں گا، اس سے آپ کے پرابلمس جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے۔ جب وہ اپنے شوہر سے بات کرتی تو اس کے شوہر اسے یہی کہتا ہے کہ آپ نوکری نہ کرو، میں آپ کی خواہشات پوری کر لوں گا، جیسے بھی کروں گا رشوت لے لوں گا یا میں جس طرح بھی کروں گا آپ کی خواہشات پوری کر لوں گا۔ لیکن کیونکہ اس کے مائنڈ میں یہ بات آ چکی ہوتی ہے بیوی کے، وہ کہتی ہے نہیں جب تک میں نوکری نہیں کروں گی، اس کو بھی سکون نہیں ملتا تھا تو اس نے اس کو اجازت دے دی اس نوکری کرنے کے لیے۔ پھر جب وہ نوکری کرنے گئی تو زیادہ جو ہے وہ قریب ہو گئی شہوار کے، تو ایشوز جو ہیں وہ زیادہ کریٹ ہو گئے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کے جو نجی معاملات تھے، جو زندگی تھی، وہ متاثر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ شہوار اس کو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ آپ کا جو شوہر ہے وہ اس قابل نہیں ہے یا پھر وہ کنزرویٹیو ہے، وہ آپ کے باہر نکلنے پہ جو ہے پابندی لگانا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کے مد مقابل آ کر کمائیں یا اپنا لائف سٹائل اچھا کریں یا اپنے بچے کے لیے کچھ کر سکیں۔ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں اس کے مائنڈ میں لوگ ڈال رہے تھے اور ساتھ ساتھ کیا ہو رہا تھا کہ ان چیزوں کا اثر وہ لے رہی تھی۔ ویسے ہی کیا ہوتا ہے کہ شہوار اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے اسے کہتا ہے کہ اگر آپ اچھا لیونگ سٹینڈرڈ چاہتی ہیں تو آپ میرے ساتھ رہیں اور میں آپ کو ہر وہ فیسلٹی اور ہر وہ خواہش آپ کی پوری کروں گا جو آپ کا شوہر نہیں کر رہا، کیونکہ آپ ایک اچھا ہم سفر بھی ڈیزرو کرتی اور اچھا ایک لیونگ سٹینڈرڈ ڈیزرو کرتے۔ تو وہ اب اس نے یہ سوچا ہوا ہے اس کی بیوی نے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے لے گی اور شہوار کے پاس چلی جائے گی اور اپنا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ اس کو بہتر کر لے گی۔ لیکن یہاں پر اب ہم یہ تو تھی ڈرامے کی سٹوری کے جو ڈرامے میں چل رہا ہے، لیکن اب میں یہ کہوں گی کہ اس ڈرامے کی مقبولیت کی وجہ کیا ہے
کیوں لوگ اس کو زیادہ ایڈمائر کر رہے ہیں؟ جہاں پر لوگ اس کو ایڈمائر کر رہے ہیں، اس کو پریز کر رہے ہیں، وہیں پر کہیں نہ کہیں لوگ جو ہے اس ڈرامے کے ذریعے ڈپریشن میں جا رہے ہیں. اس ڈرامے کے ذریعے کچھ ایسی وجوہات، کچھ ایسے نقطے نظر پہ ہم روشنی ڈالیں گے جس کے ذریعے سے ہمارے معاشرے کے اندر میاں اور بیوی کے جو نیگیٹو ریلیشن شپ دکھایا جا رہا ہے کہ ٹرسٹ کا ایشو آ رہا ہے، مختلف اخلاقیات کے خلاف اس میں باتیں ہیں، اس میں ڈریسنگ دکھائی جا رہی ہے. اگر اس طرح کی چیزیں ہمارے ڈراماز میں دکھائی جانے لگ گئی کنٹینیوسلی تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت اس میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے. میں اسی حوالے سے بات کروں گی. اگر اس ڈرامے کے اگر ہم صرف ان کے کانٹینٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح کے ڈائلاگس، کس طرح کی چیزیں اس ڈرامے کے اندر دیکھنے میں آ رہی ہیں، تو کانٹینٹ ناظرین بہت ہی زیادہ، اگر میں کانٹینٹ کی بات کروں کہ ڈائلاگس کی بات کروں تو ڈائلاگس بہت ولگر ہیں، ولگیرٹی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور ہمارے جو مرد حضرات یا پھر خواتین جو ہیں وہ ان کی اس پورے ڈرامے سے اتنا اثر لے رہے ہیں اپنی اصل زندگی میں. انہیں بھی یہی لگتا ہے کہ شاید خواتین کی اگر میں بات کروں تو خواتین کو بھی یہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد میڈیا یہی بتا رہا ہے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے خواہشات پوری نہیں کر پا رہا تو آپ کے پاس یہ طریقے ہیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے. اسی کے ساتھ ساتھ میڈیا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایڈوائس بھی دے رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں ان خواتین کو نصیحت بھی کر رہا ہے کہ اگر آپ کا شوہر آپ کی اچھی زندگی آپ گزار رہی ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ کا بچہ ہے، تو آپ خدارہ اپنی بیجا خواہشات کی وجہ سے اپنا گھر خراب نہ کریں. کہیں نہ کہیں وہ ایڈوائس بھی کر رہا ہے ہماری خواتین کو، کہیں نہ کہیں وہ ان کو راستے بھی مہیا کر رہا ہے کہ یہ راستے ہیں. اب اگر آپ کی خواہشات آپ کا شوہر پوری نہیں کر سکتا اور آپ کو کوئی اچھی اپارچونٹی ملتی ہے تو آپ اس کو اویل کر لیں. اسی طرح کی چیزیں جو ہیں ہمارے اس میں پائی جا رہی ہیں، معاشرے کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. اور اگر میں بات کروں کہ ناظرین ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جو مغربی کلچر اپنا لیا ہے، اس مغربی کلچر کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ ایسی چیزیں بھی اڈاپٹ کر لی ہیں اپنے سوسائٹی کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر، جو ہماری زندگیوں میں اور بگاڑ پیدا کر رہی ہیں. ہمارا فیملی سسٹم بہت اسٹرانگ ہوا کرتا تھا، ہماری فیملی ویلیوز کچھ اور ہوتی تھی، ہماری نارمز کچھ اور ہوتی تھی، ہم نے اپنے زندگی کے گزارنے کے طریقے ڈفرینٹ ہوتے تھے، ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہوتا تھا. لیکن ہم نے کیا کر لیا، ہم نے جیسے مغربی دور کے اور ٹیکنالوجی کے دور کے جیسے ہم نے اپنا لیا ہے، ہم نے اسی کے ساتھ ساتھ ان کی برائیاں، ان کی فیملی ویلیوز، ان کی اس طرح کے میاں بیوی کے ریلیشن شپس کی چیزیں ہم نے وہ بھی اپنانا شروع کر دی ہیں. ہم نے ان کے اسی حوالے سے میں ایک اور بات یہاں پہ کروں گی کہ ہماری یہ اخلاقیات نہیں تھی کہ ہم اس طرح کے ڈراماز آن ایئر کرتے. پہلے بات کروں میں کچھ سالوں کے پہلے کی بات کروں تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم اس طرح کے ایشوز ہو بھی رہے ہوتے تھے سوسائٹی کے اندر تو اس کو ہم اپنے گھروں تک محدود کر کے ڈسکس کرتے تھے، یا دوست احباب آپس میں بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر لیتے تھے. لیکن اس طرح میڈیا پر کھلے عام ہم ڈراماز یا پروگرامز میں اس کی باتیں نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ چیزیں ہماری سوسائٹی کے اندر بگاڑ پیدا کر سکتی ہیں. اس کے تھرو جو ہیں کچھ ایسی پورٹری ہو سکتی ہیں، یا پھر جو مرد حضرات ہیں یا پھر جو خواتین ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کا اثر لے سکتے ہیں. تو ہم نے ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے کیا کیا کہ ہم نے اس کو صرف اپنے آپ تک محدود کر لیا. ان کانسیپٹس کو، ان کنٹروورشل ایشوز کو ہم ڈراماز میں نہیں دکھاتے تھے. لیکن کیونکہ آج کل کی سوسائٹی میں یہ چیزیں بہت زیادہ سامنے ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہیں تو میڈیا نے بھی اس کو دکھانا شروع کر دیا ہے. جب دکھانا شروع کر دیا تو ٹھیک ہے، اس کے کچھ پازیٹیو اثرات بھی ہوں گے، اس کے کچھ نیگیٹیو اثرات بھی ہوں گے. پازیٹیو یہ ہوں گے کہ آپ جو ہے ٹرسٹ دکھا رہے ہیں اپنے میاں اور بیوی پہ ٹرسٹ دکھا رہے ہیں کہ شوہر کو بیوی پہ ٹرسٹ تھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جاب کر لو، آپ جو ہے آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا اور آپ کا جاب کرنا ضروری ہے یا پھر آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے آپ اپنا شوق پورا کر لو، میں اس میں آپ کو نہیں روکوں گا. تو اس میں وہ ایک چیز ٹرسٹ دکھا رہے ہیں کہ کتنا ٹرسٹ ہے میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن شپ میں. لیکن جب بیوی اس کا ٹرسٹ بریک کرے گی تو کیا وہ کبھی کسی پہ ٹرسٹ کر سکے گا؟ اور اس طرح کی چیزیں دکھا رہی ہیں. یہ تو اب ایک پازیٹیو ہو گیا نا کہ وہ اپنے میاں اور بیوی میں جو ہے ٹرسٹ کے لیول کا دکھا رہے ہیں کہ ان کو ٹرسٹ تھا. لیکن ساتھ ساتھ اس میں نیگیٹو اسپیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ ایک طرح سے عورت کو بھی ایڈوائز کر رہا ہے میڈیا اس ڈرامے کے ذریعے کہ جب وہ اپنی خواہشات یا اپنی ضرورت یا اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے باہر نکلتی ہے، جاب کرتی ہے یا پھر کوئی بھی کام کرتی ہے باہر نکلنے کے لیے، تو باہر جو سوسائٹی ہے
وہ کس طرح سے عورت کو دیکھتی ہے, وہ کس طرح سے اس کا شکار کرتی ہے, وہ کس طرح سے اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے, یا وہ کس نظر سے اس عورت کو دیکھتی ہے. تو اس میں یہ ایڈوائس بھی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کا شوہر آپ کی خواہشات پوری نہیں کر پا رہا اور اگر آپ کی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہے تو اسی پر صبر شکر کر لیں, اسی پر گزارا کر لیں. آپ کے جو ہے زندگی بہتر ہو سکتی ہے. آپ اگر باہر نکلیں گے تو آپ کو یہ مسائل کا شکار کرنا پڑے گا, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس چار دیواری میں رہیں عزت سے, جہاں پر آپ کا شوہر اور آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کا منتظر ہے. اسی حوالے سے اگر میں بات کروں تو مغربی کلچر کی میں بات کری تھی. مغربی کلچر میں یہی تھا کہ وہاں پر فیملی سسٹم سٹرونگ نہیں ہے, وہاں پر بچوں کی تربیت کے لیے خواتین نہیں موجود, وہاں پر وہ میڈز رکھ دیتی ہیں, یا پھر ایسے ڈے کیئر سینٹرز کا کانسیپٹ ہے کہ وہاں پر ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کر عورتیں جو ہیں وہ ورکنگ وومنز جو ہیں وہ باہر کمانا سٹارٹ کر دیتی ہیں, یا پھر وہ اپنے گھروں سے باہر نکل جاتی ہیں. لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ مغربی کلچر تو ہم نے اڈاپٹ کر لیا, لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی ویلیوز کو چھوڑ دیا. ہمارے میڈیا بھی یہی دکھا رہا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی ضروریات زندگی یا خواہشات کی وجہ سے باہر نکل رہی ہیں, جاب کر رہی ہیں, تو ان کے بچے جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درس گاہ ہوتی ہے. تو کیا آج کل کے دور میں وہ درس گاہ بچے کو مہیا کی جا رہی ہے, یا پھر جو مائیں ہیں وہ اپنی ضروریات اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے باہر کمانے کے لیے نکل رہی ہیں, تو ان کے بچے پیچھے سے افیکٹ ہو رہے ہیں. ان کے بچوں کو دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے, یا تو وہ اپنے بچوں کو میڈس کے پاس چھوڑ کر آتی ہیں, یا پھر کسی رشتہ دار کے پاس, ماں کے پاس یا اپنی ساس کے پاس چھوڑ کر آتی ہیں. لیکن جو تربیت ماں کر سکتی ہے, جو فیملی ویلیوز اسے ماں بتا سکتی ہے, وہ کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا. مغربی کلچر کیا کر رہا ہے, وہ ہماری فیملی ویلیوز کو ختم کر رہا ہے, اور یہی چیز ہمارا میڈیا دکھا رہا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ آفیسز میں بیٹھی ہوئی ہیں, کام کر رہی ہیں, باہر نکلی ہوئی ہیں, ان کے بچے افیکٹ ہو رہے ہیں, ان کا فیملی افیکٹ ہو رہی ہے, ان کا شوہر افیکٹ ہو رہا ہے, ان کے ریلیشن شپس خراب ہو رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں. اور اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو کی بھی بات کریں تو اس میں بھی یہی ہے کہ عورت کا مقام یہی ہے کہ وہ گھر پہ رہے, بچوں کی اچھی تربیت کرے, شوہر کی دیکھ بھال کرے, شوہر کے گھر کی حفاظت کرے, شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرے. اگر ہم فیملی کی بات کریں تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں. لیکن گھریلو زندگی اس طرح سے متاثر ہو رہی ہے اس ڈراماز کے ذریعے. اب اس کی گھریلو زندگی یہی تھی کہ اس کا جب تک وہ شہوار سے نہیں ملی تھی تو اس کا صرف شوہر اور بیوی, اس کا اپنا صرف شوہر اور بچے تک اس کا تعلق تھا. وہ صرف انہی کی ہی تربیت, انہی کے ہی معاملات دیکھ رہی تھی. وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے, اور شہوار سے ملنے سے پہلے اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ میری خواہشات پوری نہیں کر رہا, یا پھر میں بہت تنگ ہوں, یا پھر اس کو خیال ہی نہیں آیا اس کا کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ دوں. لیکن جب اس کے مائنڈ میں یہ چیزیں ڈالی جانے لگی کنٹینیوسلی, تو اس نے بھی یہی سوچا کہ ہاں اگر مجھے ایک اچھی اپارچونٹی مل رہی ہے, اگر میری خواہشات پوری ہو سکتی ہیں کہیں اور سے, تو کیوں نہ میں کوئی اور چیز جو ہے اس کو اپنا لوں. اور ناظرین, اگر میں ولگیرٹی کی بات کروں اس ڈرامے کے ذریعے جو پھیل رہی ہے, تو اس میں کچھ ایسی حرکات اور کچھ ایسے لباس دکھائے گئے تھے اس ڈرامے کے اندر جس میں محوش جو ہے اپنی ساری حدیں پار کر دیتی ہے اور اس انسان کے ساتھ جو ہے وہ فزیکل ریلیشن شپ میں چلی جاتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں دکھانا بھی ایک غیر اخلاقی میں کہوں گی کہ عمل ہے, کیونکہ اس سے چیزیں اور بگڑ جائیں گی. جو دیکھنے والے ہیں وہ اس سے زیادہ وہ اثر بھی لے سکتے ہیں, اور کچھ حد تک وہ اسے برا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں نہیں دکھانا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ ایک انٹینسٹی دکھا رہے ہیں اس کے ریلیشن شپ کی, لیکن آپ اس طرح کی چیزیں دکھا کر دیکھنے والوں کا بھی دماغ خراب کر رہے ہیں کسی حد تک. اور میں ایک کمنٹ پڑھ رہی تھی فیس بک کے اوپر, اس میں ایک لڑکی نے لکھا ہوا تھا کہ اس ڈرامے کے ذریعے میرے اور میرے ہسبینڈ کے ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں, ہمارے ریلیشن شپ میں نیگیٹیوٹی کا فیکٹر زیادہ بڑھ رہا ہے. میرے ہسبینڈ جو ہے ہمارے اندر ٹرسٹ کا ایشو آ رہا ہے, کیونکہ میں ایک ورکنگ وومن ہوں اور میرے ہسبینڈ بھی آفس جاتے ہیں, تو ہمارے اندر جو ہے ایک ٹرسٹ کا ریلیشن شپ اب ختم ہوتا جا رہا ہے. جس طرح سے ہم پہلے ایک ٹرسٹ کرتے تھے ایک دوسرے کے اوپر, تو اب اس ڈرامہ کو دیکھنے کے بعد میرے ہسبینڈ کا سوچنے کا انداز بھی مختلف ہو گیا ہے. وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ شاید ساری خواتین ایک جیسی ہوتی ہیں, شاید ہم نے خواتین کو اتنی آزادی دے دی ہے کہ وہ اپنے فریڈم کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہیں.
یا پھر ہم جو ہیں بہت زیادہ ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، یا وہ ہمارے فریڈم کا غلط وہ ہمارے فریڈم کا جو ہے وہ غلط مطلب لے رہی ہیں. اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں. اور ٹرسٹ کا ایشو تو بہت زیادہ اس ڈرامے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ شوہر جو ہے وہ بہت ٹرسٹ کرتا ہے بیوی کے اوپر، اور بیوی کیا کرتی ہے کہ اس کے ٹرسٹ کو بریک کر کے کہیں اور چلی جاتی ہے. تو اس طرح کے بہت ایشوز کا ہو رہے ہیں کہ ہسبینڈس کے اندر ڈپریشن کریٹ ہو رہا ہے، اور اس ڈپریشن سے کیا ہو رہا ہے کہ وومن افیکٹ ہو رہی ہے، اور اس وومن سے کیا ہوگا کہ ان کا پورا گھر افیکٹ ہو رہا ہے، ان کے بچے افیکٹ ہو رہے ہیں، ان کی اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ فرق پڑا ہے اس ڈرامے کے ذریعے. لیکن کہیں نہ کہیں جہاں اس ڈرامے کے میں اتنی زیادہ نیگیٹو چیزیں بتا رہی ہوں، اس کے ساتھ اس کی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. ناظرین، یہ ان لوگوں کے لیے ایڈوائس بھی ہے، ان لوگوں کے لیے نصیحت بھی ہے، ان عورتوں کے لیے جو یہ یا تو ایسا کرنے کا سوچ رہی ہیں یا پھر وہ ایسا کر سکتی ہیں. خدارا وہ لوگ ایسا نہ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ اس سے نہ صرف آپ کی زندگی کا سکون جائے گا، بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہے، جو لوگ آپ سے لنکڈ، آپ کی فیملی، آپ کے بچے، آپ کا شوہر، وہ لوگ بھی اس سے متاثر ہو جائیں گے. میں جاتے جاتے بس یہی بات کہوں گی کہ اپنی زندگیوں کو خواہشات کی بھینٹ نہ چڑھائیں. جس طرح سے آپ کی زندگی گزر رہی ہے اسی پر صبر شکر کریں. تو اس طرح کی چیزوں کی طرف مت جائیں. یہ ہمارے اسلام میں بھی غلط ہے، ہمارے معاشرے میں بھی ایسی عورتوں کا ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. اور میں ان مردوں سے بھی کہوں گی کہ اگر کوئی عورت اپنی مجبوری کے تحت باہر نکلی ہے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو خدارا انہیں اپنی گندی نظروں کا نشانہ نہ بنایا جائے، بلکہ ان کی عزت کی جائے کہ وہ آخر انہیں ایسی کوئی مجبوری ہے جو وہ باہر نکلی ہیں، وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے باہر نکلی ہیں. تو مردوں اور عورتوں دونوں سے میں یہی کہوں گی کہ چیزوں کو جو ہے وہ نارمل لے کر چلیں، زیادہ برائیوں کی طرف نہ جائیں. یہ ہمارے معاشرے میں بھی غلط سمجھا جاتا ہے، ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی غلط سمجھا جاتا ہے. ناظرین، جاتے جاتے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے چینل ادبی رنگ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بیل آئیکن کو پریس کر کے مزید اپڈیٹس حاصل کریں. اللہ حافظ.